السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ مسبب الاسباب ہے اور دنیا میں اللہ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں جس سے اس کا بندہ فائدہ حاصل کر سکے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسباب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسباب سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہماری محبت اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب یعنی ہمارے رب سے ہو جائے تو وہ رب اسباب کو غلام بنا کر ہمارے قدموں پر ڈال دے گا۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو ایک بادشاہ کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اس کی دوسری بیویوں نے بادشاہ سے شکایت کرنے لگیں، کہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ فلانی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ خوبصورتی میں ہم اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور سمجھداری اور عقل مندی میں ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آخر اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، آخر وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ وقت آنے پر ضرور پتہ چل جائے گا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد بیویاں یہ تمام باتیں بھول گئیں، اور ایک روز بادشاہ اپنے محل کے صحن میں بیٹھ کر کہا کہ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ تو بیویاں سمجھ گئیں اور بہت زیادہ خوش بھی ہو گئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعامات ملیں گے۔ تو صحن کو ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی سے بھر دیے گئے۔ بادشاہ نے سارے بیویوں کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیز پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز کو جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی وہ چیز اس کو انعام کے طور پر دے دی جائے گی، اور جس وقت میں اشارہ کروں تم سب دوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھ لینا۔ یہ سنتے ہی سب بیویاں تیار ہو گئیں اور اپنی نگاہیں اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر رکھ لیں۔ کوئی سونے کو دیکھنے لگیں، کوئی ہیرے کو دیکھنے لگیں، کوئی یاقوت پر نظر جمانے لگیں، اور جب بادشاہ نے اشارہ کیا سب دوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھ لی۔ لیکن وہ بیوی جو بادشاہ سے محبت کرتی تھی اور بادشاہ بھی اس سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب دوسری بیویوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنی قیمتی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں لیکن وہ وہیں کھڑی ہے، سوچ رہی ہے، تو ان تمام بیویوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر ہنسے، اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کم عقل ہے، کمزور دماغ کی ہے، اور اس کی کمزوری آج سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ ہم سب قیمتی قیمتی چیزیں حاصل کر لیے اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کی بندی، تم نے کیوں کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں، میں نے تو یہی کہا ہے۔ تو پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور بادشاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے اب یہ بادشاہ میرے ہو گئے، اور جب بادشاہ میرے ہو گئے تو تمام خزانہ میرا ہو گیا۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ اپنی دوسرے بیویوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ بتاؤ اب عقل مند کون ہے؟ عقل مند تم ہو یا پھر عقل مند یہ ہے؟
اور کس کو زیادہ قیمتی خزانہ ملا، تمہیں یا اسے؟ تو پھر کیوں نہ میں اس سے زیادہ محبت کروں۔ تو دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے، جو چیزوں کو چھوڑ کر چیزوں کے مالک سے محبت کرتا ہے تو وہ تمام چیز بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔